وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس، درس نمبر 487، آیت نمبر 24۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب کو دوزخ میں جانے کی جلدی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ یونس، آیت نمبر 24، لفظی ترجمہ۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک مثال اس دنیا کی زندگی کی ایسے ہے جیسے کہ پانی۔ انزلنا ہو، ہم نے اسے اتارا، من السماء، آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، تو ملا جلا نکلا اس سے زمین کا سبزہ، مما یأکل الناس والانعام، جس سے لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، تو یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق پکڑ لی، وزینت، اور مزین ہو گئی، وظن اہلہا انہم قادرون علیہا، اور ان کا خیال یہ ہوا اس کے زمین والوں کا کہ وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں، اتاہا امرنا لیلاً و نہاراً، تو اس پر آ گیا ہمارا حکم رات یا دن میں، فجعلنا حسیداً، تو اس کو ہم نے کٹا ہوا ڈھیر کر دیا، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیاتیں، نشانیاں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سامعین کرام، دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کی مثال کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے اور ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ دنیا جو ہے اصل ہے اور یہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ ہماری ہے، یعنی کافی دھوکے لگے ہوئے نا۔ اس وقت مثال کے طور پہ یعنی
چلیں پہلے میں اسی مثال کو لیتا ہوں، اس مثال کو پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو بنیادی بات یہ ہے کہ ایک یعنی کھیتی باڑی ہے، کھیتی باڑی ہے، جب پانی آیا، بارش ہوئی یا جس طرح بھی ہوئی، نہر سے پانی دیا، آپ نے کھیتی اگائی، اور کھیتی جب تیار ہو گئی، فصل جب تیار ہو گئی تو یعنی خوشنما بھی لگنے لگی، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، اور وظن اہلها، مزین ہو گئی۔ اس مثال کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا، اس کے آخر میں کیا ہے؟ جو سوچتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں۔ تو ہم تو قرآن کی آیت سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں اور اس سے کوئی خاص نصیحت نہیں لیتے، لیکن یہ بڑی اہم مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی کھیتی ہے، سرسبز و شاداب ہو گئی، یا مثال کے طور پہ ایک باغ ہے، یہ باغ کی مثال بھی قرآن نے دی ہے اور اسی طرح ملتی جلتی ہے اس سے۔ فاحترقت، وہ جل گیا، فاصابہ اعصار فیہ نار فاحترقت، وہ جل گیا، اسے کوئی بگولا آیا، یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں ہم گزشتہ صورتوں میں۔ تو یہ بھی تقریباً اس سے یعنی میل کھاتی ہوئی آیت ہے، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے۔ تو یعنی کھیتی باڑی ہے، کوئی بھی فصل ہے، اور وہ اس پہ ایک دن ایسے ژالہ باری ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل فصل جو ہے تباہ ہو جاتی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، یہ ہمارے یہاں اس وقت تو مہینہ ہے اس کا، آم کا سیزن نہیں ہے، لیکن ابھی جو سیزن گزرا ہے تو اس میں سندھ کے غالباً سندھ کا ایک باغ تھا، یعنی سندھ میں آم زیادہ تر آتے ہیں، وہاں سے آتا ہے آم، تو وہاں کا ایک میں بی بی سی پہ ایک وہ باغ کے اس کا حال دیکھ رہا تھا کہ اس پہ یا تو طوفان آیا، کوئی طوفانی ہوا آئی، وہ تصویریں بھی میں نے دیکھی، اور وہ سارے آم جو تھے یا جو بھی ہوا، یا ژالہ باری ہوئی جسے ہم اولے کہتے ہیں نا، اولے، اور یا تیز ہوا آئی، تو وہ بالکل جو ہے وہ پھل زمین پہ گر گئے، کچے تھے، آم تیار تھے لیکن کچے تھے، اور تو پھر وہ اس کا ویڈیو بھی آ رہی تھی کہ دیکھو ہمارے اب یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہمارے مردان کے علاقے میں ادھر ثوابی وغیرہ تمباکو کی فصل ہوتی ہے، ہم یعنی جو ذمہ دار ہیں ان سے سنتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا تمباکو کی فصل میں ہوتا ہے کہ وہ یعنی تمباکو کے پتے فصل کاٹ دی جاتی ہے، وہاں کھیتوں میں رکھی ہوتی، کٹی ہوتی ہے، اور پھر اس پہ آتی ہے اولے برستے ہیں یا ہوا آ جاتی ہے، طوفانی ہوا، تو وہ بس سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہے یا یعنی اولے گرتے ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے اکثر۔ چلیں، یعنی آپ ایسا تصور کر لیں، آپ کو اگر میرے تو آنکھوں دیکھا حال ہے نا، آپ تصور کر لیں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ زندگی کا ایک نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 24 میں، انما مثل الحیات الدنیا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ ادھر آپ آ جائیں کہ پہلے تو ایک عمومی طور پہ آپ لیں، ساری زندگی انسان جو ہے ہم اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیتے ہیں اور ظاہری ہی کو مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے اکثر کہ انسان کمانے کے لیے نکلتا ہے، یعنی تعلیم حاصل کرتا ہے، نوکری کر لیتا ہے، کوئی کاروبار شروع کر لیتا ہے، چلیں سب کچھ کر لیا اس نے کامیابی سے، اچھی ڈگری لے لی، ڈاکٹر بن گیا۔ ڈاکٹر کی میں لے لوں، عام طور پہ ہمارے ہاں ڈاکٹر بھی پائے جاتے ہیں، ڈگری لے لی، اسپیشلائزیشن کر لی، سرجن بن گئے یا اسپیشلسٹ بن گئے کسی بھی چیز کے،
اور جناب دے دھڑا در دے مار 4.5 100 مریض روز دیکھ رہے ہیں، اور 2000 روپے فیس ہے تو 2 لاکھ روپے روز کی. اب وہ ساری عمر چلے لگا لے. انہوں نے بچایا زیادہ کھایا کم. لیکن مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، 55 سال کی عمر میں ڈاکٹر صاحب چلے گئے. اب اس میں ان کے 55 سال میں ان کے 3 بچے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے 3 بچے ہیں، اور 50 کروڑ روپے وہ چھوڑ کے چلے گئے. یعنی 50 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں، 3 بچے، 2 بیٹے 1 بیٹی، بیوی، اور گھر بنگلہ، خوب اچھی طرح بنگلہ. یعنی حتی اذا اخذت الارض زخرفها. تھوڑا سا آپ میرے ساتھ ذرا رہیں تو اچھی بات ہے. یعنی گھر بن گیا پوش علاقے میں، اور گاڑی لے لی، اور اچھے گھرانے میں پسند کی شادی کر لی، پھر بچے ہو گئے، اور پھر کلینک بنا لیا، اور آپریشن تھیٹر ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. یعنی سب کچھ ہو رہا ہے. 55 سال کی عمر میں ڈاکٹر صاحب چلے گئے. چلے کچھ، میں یہ نہیں کہتا کہ 35 سال میں چلے گئے، یا 55 سال میں لگا لیں، 60 سال میں لگا لیں. ڈاکٹر صاحب 50 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں تھے، بنگلہ تھا، گاڑی تھی، بیوی، بچے، سب کچھ. وَزَيَّنَتْ وَأَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفُهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. اب وہ بیٹے پڑھ رہے ہیں. وہ ایک بیٹا جو ہے میڈیکل کالج میں بھی چلا گیا. ظاہر ہے 60 سال میں، 55 سال میں تو ایسا ہو سکتا ہے. ایک بیٹا جو ہے انجینئر بن گیا، بڑی پوسٹ پہ لگ گیا. دوسرا بیٹا جو ہے، اب اس میں 55 یا 60 سال میں ڈاکٹر صاحب جو ہے ہارٹ اٹیک آیا اور چلے گئے. وَظَنَّ أَهْلُهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا. سبحان اللہ. فَجَعَلْنَا حَسِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ. تو کوئی حادثہ آ پڑا تو ہم نے اسے ایسا صاف کر دیا کہ گویا کہ کل وہاں کچھ تھا بھی نہیں. یا چلیں لگا لیں، تھوڑا سا میرے ساتھ آپ ناراض نہ ہو، میں مثال میں تھوڑی رد و بدل کر رہا ہوں. ایک شادی ہے، وہی ڈاکٹر صاحب ہیں، بیوی، بچے، سب. بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، اور گاڑی میں سب لوگ تیار ہو کے گاڑی میں جا رہے ہیں. کتنے ہیں سواریاں؟ کتنی ہیں؟ ظاہر ہے 5 سواریاں ہیں. 3 پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، 2 آگے. ڈاکٹر صاحب اور بیگم صاحبہ آگے بیٹھے ہیں، اور 3 بچے جو ہے پیچھے بیٹھے ہیں. تینوں جو ہیں وہ بھی، اب وہ ہے وہ، اب سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا، تھوڑی توجہ سامنے کر. بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، اور چل پڑے کوئی 20 کلومیٹر، اور رات کو آ رہے ہیں. پیچھے سے ایک ڈمپر نے ان کو، ٹرک نے، وہ نشے میں تھا یا جو بھی تھا، اس نے اس کو بری طرح کچل دیا. ڈاکٹر صاحب کی گاڑی کو کچل دیا. 5 شہادتیں ہو گئی، سب کچھ رہ گیا. ویسے ہی دیکھیں، میں نے ہنسنا مجھے نہیں چاہیے تھا، میں واپس لیتا ہوں. ٹھیک ہے، افسوسناک واقعہ پیش آیا، حادثہ ہو گیا. یہاں بھی یہ ہے، اتاہا امرنا لیلن اور نہارن. تو کألم فجعلنا حسیدن کألم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات. اسی طرح میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں. اور دیکھیں، میں ایک اور بات آپ کو کہہ رہا ہوں. چلیں، کچھ حادثہ نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب تھے، پہنچ گئے، پیسے جمع کرتے رہے، مکان بناتے رہے، مکان بنا لیا، سب کچھ ہو گیا. اپنی طبعی موت مر گئے. سب لوگ طبعی موت مر گئے، بچے بھی، یا کوئی حادثہ نہیں ہوا. لیکن جب موت آئی تو وہ لے کے کیا گئے، آپ یہ دیکھیں اپنے ساتھ. یہ ڈاکٹر، شوہر ڈاکٹر، بیوی جو ہیں وہ مسز جو ہیں وہ بھی گائناکالوجسٹ ہیں، وہ بھی اپنی موت مر گئے. مرنا تو ہے نا، جتنی آپ عمر دے دیں. آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا 90 سال دے دیں، 90 سال میں کیا حال ہوگا ڈاکٹرانی کا، اور وہ آپریشن وغیرہ تو نہیں کر سکیں گے. تو دیکھیں، دنیا تو ایک بازار ہے، اس میں آپ نے آخرت کا سودا کرنا ہے.
اپنے لیے کچھ لے کے جانا ہے، دنیا آخرت کے فائدے کے لیے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پوری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے تمہیں کہ تم میں سے ایک شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا لے جا رہا ہے۔ اب یہ سوچ ہماری نہیں ہے، ہماری سوچ تو آپ دیکھیں ساری دنیا کی ہے۔ ہماری نظر میں کامیابی کا معیار جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا ہے، اور عام طور پہ ایسا ہے، سامنے کا عام طور پہ ایسا ہے، لوگ مرتے مر جاتے ہیں لیکن کچھ ذخیرہ آخرت نہیں ہوتا، ایمان باللہ ہی نہیں ہے۔ تو میں مسلمانوں کی بات کروں، ہم سب کا تو آخرت پہ ایمان نہیں ہے تو وہ لفظی طور پہ ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم بہ مشرکون، اور کما قال، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم بہ مشرکون، یہ ہمارے بارے میں ہے، ایمان کا دعویٰ تو ہے نا لیکن شرک ہے، ساری زندگی مشرکانہ ہے، اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ، آپ یہ نہ کہیں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، میرا خطاب آپ سے ہے، قرآن کا خطاب بھی آپ سے ہے۔ آپ نے تو دارالسلام کو چھوڑ دیا ہے، اگلی جو آیت آ رہی ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو آپ کو جنت یعنی سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ دنیا میں آپ کو اس نے اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے نہیں بنایا ہے کہ دنیا ہی آپ جمع کرتے ہوئے چلے جائیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دیکھیں ہمارے حال بیان کر رہا ہے۔ دنیا کی کثرت نے، ہوس سے دنیا نے تمہیں تکاثر کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، کہ مزید اور مزید کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، تکاثر کہتے ہیں زیادہ، بھئی یہ کم ہے اور زیادہ ہو جائیں اور زیادہ ہو جائیں، اس چیز نے، اس ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے آخرت سے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، پھر وہاں تم سے پوچھا جائے گا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ بھئی میری نعمتوں کا تم نے کیا استعمال کیا۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ غلط فہمی میں نہ رہیں، خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں مومن ہوں، آپ مومن نہیں ہیں، برائے نام مومن ہے، برائے نام کیا ہوتا ہے؟ ایک آم ہے گلا سڑا، تو کہنے کے تو وہ آم ہے لیکن وہ تو گلا سڑا ہے، اس میں تو کھانے کا کوئی فائدہ کا چیز نہیں، کوڑے دان کا ہے۔ ہم سب اللہ کے کوڑے دان میں جانے کے لیے زبردست تیاری میں مصروف ہیں۔ اللہ کا کوڑے دان معلوم ہے نا آپ کو، جہنم، یصلونہا وبئس القرار۔ یہ قرآن سرکار ہمارے لیے ہے، غیر کے لیے نہیں، ہمارے لیے ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہم نے اپنے لیے جہنم کا سودا پکا کر لیا ہے، لکھ لیا ہے ہم نے، دنیا کو ہم اپنے لیے لکھتے جا رہے ہیں نا، مزید 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 مزید، اور آخرت کو ہم بھول کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے سامنے کرام۔ اس وقت دیکھیں مجھے تو میں رک جاتا ہوں ایسے قسم کی آیات پہ، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ آپ نے تو ایمان قبول کیا ہی نہیں ہے، آپ ایمان کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ایمان ہے کیا چیز، اور کوئی جان بھی جائے پھر بھی وہ مومن ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے سامنے کا، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میری
یعنی 40-45 سال ہو گئے ہیں اسی دعوت کے کام میں. مجھے پتہ ہے. کیا میری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا کوئی میں مشکل کوئی گرامر کی باتیں کر رہا ہوں کوئی یا ایسی یعنی دقیق زبان میں بات کر رہا ہوں؟ میں تو عام سادی سی بات کر رہا ہوں. آپ سے ہی ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، میں کوئی علامہ مفتی شیخ القرآن اور یہ چیزیں تو نہیں ہوں. ایک عام مطلب عام انسان ہوں. میں کتاب پڑھ رہا ہوں، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں. نہ میں کوئی حوالے دے رہا ہوں کسی کتاب کے بھی حوالے، اور ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو کتابوں کے حوالے کیوں دوں. قرآن کی آیت ہے، صاف طور پہ ترجمہ باز ہے، عربی زبان ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کسی سے بھی پڑھ لیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خوش فہمی کا شکار نہ ہوں. بہت بڑے ہم نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں، بہت بڑے نقصان سے، کیونکہ ہمارا ایمان بالآخرت ہے نہیں، قطعاً نہیں ہے. عام طور پہ میں جو دیکھتا ہوں، دیکھیں میں کیا دیکھ رہا ہوں، میرے غرب و جوار میں جو لوگ رہ رہے ہیں، میں جو اخبارات پڑھ رہا ہوں، جو میں الیکٹرانک میڈیا پہ خبریں سن رہا ہوں، جو پروگرام میں باقاعدگی سے کوئی پروگرام نہیں دیکھتا، لیکن عبرت کے لیے اور اپنے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے ضرور میں دیکھتا ہوں کہ کیا خبریں ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، کس میں دلچسپی لے رہے ہیں، لوگوں کا رجحان کس طرف ہے. یہ ضرور میں عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. تو ہمارا تو ایک بہت بڑے نقصان سے، میں آپ کو کلیئر بات بتا دوں، ایک بہت بڑے نقصان سے ہم دوچار ہونے والے ہیں. یہاں یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں آگے جو ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں. سلامتی کا گھر ہے آخرت، جنت. ہڈی جہنم تو سلامتی کا گھر نہیں ہے. یظن ان یفعل بہا فاقرہ. جہنمی ابھی جہنم میں نہیں گئے ہوں گے، لیکن ان کو یقین آ گیا ہوگا جہنم کو دیکھ کہ اب وہ کمر توڑ عذاب مجھ پہ آنے والا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں. اللہ کی طرف رجوع کر لیں، معافی مانگیں، اللہ کے ہو جائیں، رخ اللہ کی طرف کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں. ایک استاد کو دیکھیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سچے شخص کو تلاش کریں جو اللہ والا ہو، جو نائب رسول ہو، جو وارث نبی ہو. اس کے ساتھ اپنا رہنمائی کا ایک تعلق بنائیں، اس سے مدد مانگیں، اس سے کہیں کہ بھئی میں نکلنا چاہتا ہوں، میرا ہاتھ پکڑو اور کھینچو مجھے اپنی طرف. وہ پھر آپ کو طریقہ بتائے گا. خود آپ نہیں کر سکتے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. خود اس دنیا کی دلدل، اس گناہوں سے آپ نہیں نکل سکتے. بہرحال یہ آیت ہے، میں تھوڑا سا ترجمہ اس کا پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کی جو لفظی ترجمہ ہے اس کو آپ ذرا غور سے سنیں. انما مثل الحیات الدنیا، مثال اس دنیا کی زندگی کی ایسے ہے، کمائن انزل نہ ہو، گویا کہ میں نے آسمان سے پانی اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، تو ملا جلا اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا، مما یاکل الناس والانعام، کچھ چارہ جانوروں کا ہے، کچھ کھانے کے لیے آپ کے لیے آلو پیاز ٹماٹر پھل وغیرہ جو بھی ہیں یہ بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ پانی آیا، زمین تھی سرسبز و شاداب، آ گئی، میوے اگ گئے، درخت اگ گئے، پودے اگ گئے، فصل اگ گئی. حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق پکڑ لی، وزینت، اور مزین ہوگی. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور لوگوں نے یہ خیال کیا، زمیندار نے، کہ بس اب ہم اس کو کاٹنے والے ہیں،
اتاہا امرنا لیلن او نہارن، تو اچانک ہمارا حکم آیا رات میں یا دن میں، فجعلنا حسیدن، ہم نے اس کو کٹا ہوا ڈھیر کر دیا۔ حسید کہتے ہیں کٹی ہوئی فصل۔ کألم تغن بالامس، گویا کہ کل وہ تھی ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم اپنی نشانیاں، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں قبرستان میں جو مردے پڑے ہیں، کبھی جائیں نا قبرستان، کیسے کیسے لوگ تھے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں یعنی آپ کے علاقے میں قبرستان ہے؟ یقیناً ہوگا، ہم بھی روزانہ گزرتے ہیں قبرستان سے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ عام طور پہ، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ صدیاں بیت گئی ہیں کہ ہم دنیا کی خواہشات دنیا کو لے کے ساتھ زمین میں چلے جاتے ہیں، حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے ہمارا۔ قبر میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، جب آپ دیکھیں قبر میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا زمین سے رابطہ کٹ جاتا ہے۔ بچے کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، یہ پھر آپ کو ایک نئی زندگی وہاں شروع ہوتی ہے، اچھی یا بری، لیکن دنیا سے تو آپ کا رابطہ کٹ جاتا ہے۔ تو آپ نے تو ساری زندگی، وہ ایک شعر مجھے تھوڑا یاد آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا ویلڈ تو نہیں ہے، سنا دیتا ہوں۔ ساری عمر گزری عشق بتاں میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ تو یہ عشق بتاں کا مطلب دنیا کی محبت، ساری عمر ہم اس میں گزار دیتے ہیں، اور پھر جب آپ آخری عمر کا، بعض لوگ انتظار کرتے ہیں آخری عمر آئے گی، ہم نیکی کی طرف پلٹ جائیں گے، نیک بن جائیں گے، حج کر لیں گے، عمرے کر لیں گے، مزے سے آرام کرسی پہ بیٹھ کے تسبیحیں پڑھے کریں گے۔ اس خواب و خیال میں نہ رہیں، کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آ کے آپ کی زندگی کا باغ اجاڑ سکتا ہے، دنیا کی زندگی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ تو دیکھیں میری 65 سال دسمبر میں عمر ہو جائے گی، مجھ سے کم عمر کے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے۔ بیماری تو ایک بہانہ ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، جو میرے مستقل سننے والے ہیں، ہمارے مہینہ ہو گیا ہوگا، ہمارے بازار میں، ہم جس بازار سے گزرتے ہیں، سودا سلف لیتے ہیں، وہاں پہ ایک دکاندار تھا، بال بچے دار تھا، ظاہر ہے مجھ سے چھوٹا تھا، 50 سال 45 50 سال عمر ہوگی۔ تو وہ دل کا دورہ آیا اور بس وہ چلا گیا، بچے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب وہ گزشتہ رات وہ اس کے آگے ایک ریڈی والا کھڑا ہوتا تھا، میں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے، کیا دکان بند رہتی ہے؟ اب ویسے تو وہ صبح کے وقت کھول لیتا تھا، اب دکان بند رہتی ہے، بیٹا جو ہے وہ کالج میں پڑھتا ہے، شام کو آ جاتا ہے، دکان کھول لیتا ہے، بس بات ختم۔ یہی مثال ہے دنیا کی، کچھ آپ لے جا نہیں سکتے۔ آپ کا رخ اگر دنیا کی طرف ہے، اگر آپ دنیا دار ہیں تو آپ بہت نقصان میں جائیں گے، ہمارا تو ایمان بالآخرت ہے ہی نہیں۔ بہرحال یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، بہرحال باقی تو ہم سب کی اپنی اپنی مرضی ہے، کسی پہ کوئی زور نہیں ہے۔ دنیا مہلت کا وقت ہے اور یہ کافی مہلت ہے سامنے کرام، لیکن ہم تو غافل لوگ ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حسیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ ترجمہ سنا دیں۔ انما مثل الحیات الدنیا،
مثال اس دنیا کی زندگی کی ایسے ہے کما ان انزلناہ من السماء، گویا کہ پانی ہم نے اتارا زمین سے، بارش برسی، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس سے ملا جلا زمین کا سبزہ نکلا، مما یأکل الناس والانعام، جس سے لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق پکڑ لی، بس زینت، اور وہ خوشنما دکھائی دینے لگی، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور خیال کیا زمین والوں نے کہ اب وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اس پر ہمارا حکم آیا رات یا دن میں، فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو ہم نے اسے کٹا ہوا ڈھیر کر دیا گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم آیاتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انما مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ دنیا کی زندگی کی مثال مہ کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں، ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔